اللہ رب العزت جل وعلا نے انسانوں کی ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ فرما رکھا ہے، اور امیر غریب کے اور غریب امیر کے کام آتا ہے۔ امیر اگر غریب پر مال صرف کرتا ہے تو غریب امیر کے کام کاج کرتا ہے، اور تقسیم رزق میں اللہ رب العزت جل وعلا نے امیر پر یہ کرم نوازی فرمائی کہ غریب کا حصہ اس کے مال میں شامل اور شریک کر دیا، اور ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، امراء کے مال میں سوال کرنے والے اور محروم کا بھی حصہ ہے۔ اور وہ شخص جو ضرورت مند اور حاجت مند ہو، جب تک اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو اور کمانے پر قدرت رکھتا ہو، وہ نادار مستحق زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، لوگ اسے ادا کر سکتے ہیں، مگر وہ سوال نہیں کر سکتا، مانگ نہیں سکتا۔ ہاں، وہ شخص جس کے پاس ایک دن کا اپنا اور اپنے اہل و عیال کا کھانا بھی موجود نہ ہو اور کمانے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے سوال کرنا حلال اور جائز ہے۔ مانگنا کوئی مستحسن عمل نہیں، اس سے حتی الوسع بچنا چاہیے، اور جو صاحب غنائے نفس سے کام لیتے ہیں، استغناء کا خیال رکھتے ہیں، سخاوت نفس سے کام لیتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور جو طمع اور لالچ کے ساتھ لیتے ہیں، ان کی حرص اور طمع بڑھتی جاتی ہے اور ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حقدار اور سائل بھی اس بات کا خیال اور لحاظ رکھے کہ جب اسے ضرورت کا مل گیا ہے، اس کی کفایت کا مل گیا ہے، تو اب وہ ہاتھ آگے نہ بڑھائے، سوال نہ کرے تا وقت این کہ وہ دوبارہ حاجت مند اور ضرورت مند نہ ہو جائے۔ اور آج کل کے حالات میں مختلف لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں یا مختلف لوگوں کو فنڈ سے مدد کی جاتی ہے، تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جس کو گزارے کا موافق مل جائے وہی سب سے نہ وصول کرتا رہے، اور غریب دوسرے غریب کا اور حاجت مند دوسرے حاجت مند کا اور سائل دوسرے سائل کا حق نہ مارے، بلکہ خیال کرے کہ مجھے ضرورت کا مل گیا ہے، اب دوسروں کو بھی مل جانا چاہیے، اور جو ملا ہے وہ سخاوت نفس سے لے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس میں برکت پیدا فرمائے۔ اور خاص کر وہ لوگ جو یومیہ مزدوری کرتے تھے، دہاڑی دار تھے، اور اس مہلک وبائی مرض کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام کاج نہیں کر پا رہے، تو اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع نہ کرتے رہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی حالت کو دیکھیں کہ شہر مدینہ میں ایک صاحب سری صدقہ بیچتے ہیں، اور جس مستحق کے پاس پہنچتی ہے وہ سری کو لے کے خوش ہوتا ہے کہ آج میرے بچے بھی شوربے کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور سری کا گوشت میرے گھر پکے گا، اور پھر وہ خیال کرتا ہے شہر مدینہ میں کوئی مجھ سے زیادہ حاجت مند اور عیالدار تو موجود نہیں، اور سوچنے کے بعد وہ سری اٹھا کے جس کی اسے خود بھی حاجت تھی دوسرے شخص کے پاس بیچ دیتا ہے، جسے وہ اپنے سے زیادہ حاجت مند، ضرورت مند اور عیالدار سمجھتا ہے۔ وہ بھی اس کے آنے پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے بھی اب شوربے سے کھانا کھائیں گے، لیکن وہ تیسرے حاجت مند کی طرف منتقل کرتا ہے۔
8 گھروں سے سری گھومتے گھومتے پھر پہلے کے پاس آ جاتی ہے۔ گویا اس وقت حاجت مند، ضرورت مند، غریب اور مستحق صدقہ جو ہیں ان کے اندر بھی سخاوت کا یہ پہلو تھا کہ وہ خیال کرتے تھے ہم جس طرح بھی گزر بسر کریں کر لیں گے، کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ تو مساکین کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، سائلوں کو، غریبوں کو جہاں مال لینا چاہیے وہاں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اوروں کا حق بھی اپنے حق میں جمع نہ کرتے چلے جائیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حکیم بن حزام کو نصیحت بڑی شہرت رکھتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حکیم بن حزام نے سوال کیا، آپ نے عطا کیا۔ وہ کہتے ہیں ثم سألتہ فأعطانی، میں نے دوبارہ مانگا، آقا علیہ السلام نے اور دے دیا۔ ثم سألتہ فأعطانی، پھر میں نے تیسری بار مانگا، آقا علیہ السلام نے اور دے دیا۔ اور دینے کے بعد نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت جو قیامت تک کے لیے خوددار لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے اور ان کی خودداری کی بقا کے لیے اور عزت نفس کے تحفظ و حفاظت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، یہ مال بڑا سرسبز و شاداب اور میٹھا ہوتا ہے۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جسے یہ مال دیا جائے اور وہ سخاوت نفس کے ساتھ، استغنا کے ساتھ اسے وصول کرے اور وصول کرتے ہوئے طمع و لالچ میں مبتلا نہ ہو، تو فرمایا وہ مال اس کے لیے برکت والا ہو جاتا ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو اشراف نفس سے لے، لالچ اور طمع سے لے اور اپنے حرص کو ختم ہی نہ کرے اور خواہشات امڑتی رہیں، تو فرمایا اسے جو مال دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے برکت والا نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم بن حزام نے آقا علیہ السلام سے یہ نصیحت سن کے کہا، اے اللہ کے محبوب، جس خدا نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس خدا کی قسم، آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اور اپنی اس بات پہ اتنے پختہ رہے، مضبوط رہے، خودداری کا خیال کیا اور سوال کرنے سے، مانگنے سے دور رہنا، یہ تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، بلکہ وہ ایسے شخص تھے ان کو ان کا حصہ دیا جاتا وہ اس کو بھی وصول نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں بلایا اور ان کو ان کا حصہ دیا، فَيَأْبَى أَن يَقْبَلَهُ مِنْهُ، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں بلایا اور مال فے میں سے ان کو حصہ دیا، کہا یہ آپ کا حصہ ہے، تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا، کہا اے مسلمانوں، قیامت کے دن رب کے ہاں گواہی دینا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس بات پر، انی آرد علیہ حقہ من ھذا الفیء، میں حکیم بن حزام کو مال فے میں سے اس کا حق دے رہا ہوں، فیأبی ان یأخذہ، لیکن وہ لینے سے ہی انکار کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ حکیم بن حزام نے اسے بھی وصول نہیں کیا جو ان کا حق تھا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن آقا علیہ السلام کی نصیحت کو سمجھا کے گئے کہ لوگوں اپنے اندر خودداری پیدا کرو، سخاوت نفس پیدا کرو، طمع و لالچ کو ذبح کر دو، قربانی و اظہار کے جذبے سے سرشار ہو جاؤ اور اللہ رب العزت جل وعلا پر توکل و بھروسہ کرو، پھر وہ خدا تمہیں کسی کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا۔
آج بہت سارے ہمارے سوال طمع اور لالچ کی وجہ سے ہیں، اس سے سائل بچیں، طمع و لالچ کی وجہ سے سوال نہ کریں، اور کوئی سائل بھی دوسرے سائل کا اور حاجت مند بھی دوسرے حاجت مند کا حق نہ مارے۔